الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. ہم سب حاضر ہو گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ منبر کے پہلے درجے پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. پھر دوسرے درجے پہ آئے تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پہ پہنچے پھر فرمایا آمین. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ کا معمول مختلف دیکھا. آپ نے ایک درجے پر بھی آمین فرمائی، دوسرے درجے پر بھی آمین فرمائی، تیسرے درجے پر بھی آمین فرمائی. یہ بات آپ نے بھی پتہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ سنی ہوگی. کئی سالوں سے شاید آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہوگی، لیکن اس کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے اللہ اپنے فضل فرمائے ہم پر بھی، ہماری اولادوں پر بھی، ہم مسلمانوں پر بھی. اس میں اللہ کے نبی کے بد دعا کا ذکر ہے، اور جو کوئی بد نصیب آدمی اس بد دعا کے زد میں آ گیا اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہے. جو چیز واقعی خطرے کی ہوتی ہے تو باپ اپنی خیر خواہی میں اپنی اولاد کو اس خطرے سے کئی بار آگاہ کرتا ہے. دوست جو واقعی دوست ہوتا ہے اپنے دوست کو اس خطرے سے آگاہ کرتا ہے. جس سے واقعی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے اس واقعی خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے. اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی بد نصیب آدمی اللہ کے نبی کی بد دعا کے زد میں آ جائے. بیٹا، بیٹی، بیوی، گھر کا فرد، میرا معاشرہ، میرا دوست، میرا مسلمان بھائی، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جب پہلے درجے پہ آیا تو جبرائیل امین نے کہا بد دعا کی کہ جو شخص رمضان کا یہ مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، اے اللہ تو اسے ہلاک کر. اب اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور کروانی بھی چاہیے. اور کسی اللہ والے کی بد دعا لگ جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اور یہاں تو بد دعا سارے اللہ کے پیارے اور معزز فرشتوں کے امام اور بزرگ حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے. بات صرف یہاں ہی تک ہوتی تب بھی بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور آمین
اور اس بد دعا کی قبولیت کی سفارش، اے اللہ اس بد دعا کو قبول فرما لے، آمین۔ اس لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی شرعی وجہ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فإن الشقي من حرم فيه رحمت اللہ عز وجل، وہ تو بدبخت ہی ہو سکتا ہے، وہ تو بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ فإن الشقي من حرم فيه رحمت اللہ عز وجل، وہ بد نصیب ہی ہے، وہ بدبخت ہی ہے، اس کی قسمت کھوٹی ہی ہو گئی ہے جو رمضان کے اس رحمت بھرے مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ فإن الشقی، یہ شقی آدمی ہے، یہ بدبخت آدمی ہے، یہ بد نصیب آدمی۔ فإن الشقی من حرم رحمت اللہ عز وجل، جہاں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر برستی ہے، وہاں کوئی اللہ کی رحمت سے مغفرت سے اس مہینے میں محروم ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ الحمدللہ، یہ سارا مجمع جو جہاں بیٹھا ہے، اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا ناممکن ہے۔ الحمدللہ، اس کے لیے رمضان کی نمازیں چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ سارا مجمع ایسا ہے جس کے لیے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت، تراویحوں کی نماز، اس سے محرومی، وہ اس کو اپنے لیے محرومی سمجھتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مغفرت مل جاتی ہے رمضان میں، مغفرت مل جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے سے انہیں حاصل نہیں ہوتا کچھ۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزوں سے سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں، کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں جنہیں راتوں کے اٹھنے میں سوائے اٹھنے اور جاگنے کی مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ روزے دار تو یہ بھی ہیں، روزہ انہوں نے بھی رکھا، افطاری بھی ہوئی، سحری بھی کی۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، دو خواتین ہیں، بھوک سے مری جا رہی ہیں، بھوک کی شدت ہو رہی ہے، روزہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ اور ان کو بولو اس کے اندر قے کر دے۔ جب انہوں نے قے کی ان دونوں عورتوں نے تو گوشت کے ٹکڑے، تازہ خون اس سے نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں انہوں نے اللہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا، لیکن جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اس سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ ان دونوں عورتوں نے غیبت کی تھی، ان دونوں عورتوں نے غیبت کی تھی۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، وظیفہ زوجیت حلال ہے، روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے روزے دار بچ جاتا ہے۔ غیبت ہمیشہ حرام ہے،
جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ تو ایسا گناہ ہے روزہ رہتا ہی نہیں۔ اور کیسا رہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، صرف بھوکے رہ گئے، ان کی آنکھ کا روزہ نہ رہا، ان کی زبان کا روزہ نہ رہا، ان کے کانوں کا روزہ نہ رہا، ان کے اعضاء اور جوارح کا روزہ نہ رہا، تو سوائے بھوکا رہنے کے اسے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہی میری زندگی کی کوتاہی ہے میرے عزیزوں، کہ میری زندگی میں 40 سال 50 سال سے روزے آئے، رمضان جاتی ہی میری زندگی کا انداز وہی ہو جاتا ہے جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ ورنہ کسی خوش نصیب کو اللہ کی رحمت اور بخشش اس مہینے میں مل جائے اور پھر اس کی زندگی کا مقصد اور زندگی کا رہن سہن نہ بدلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی زندگی کا نقشہ نہ بدلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، بد نظری جہاں اللہ نے نظر ڈالنے سے روکا ہے حرام جگہوں پر، وہاں نظر ڈال رہا ہے۔ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسے زہریلے تیر سے آدمی کی جان چلی جاتی ہے، اس بدنگاہی سے آدمی کی ساری روحانیت صفر ہو جاتی ہے۔ ساری عبادات کا نور لمحوں میں صفر ہو گیا۔ روزہ رہا لیکن سوائے بھوکے رہنے کے کیا حاصل ہوا؟ آنکھ کا روزہ نہ رکھا، زبان کا روزہ نہ رکھا، کان کا روزہ نہ رکھا، جن کا روزہ رکھنے کی ساری زندگی کی تعلیم ہے، ان سے احتیاط نہیں کی، اس میں کوتاہی کرتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے میرے عزیزوں کہ پہلا رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا رمضان میں مسجدوں میں ذوق شوق نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر مسجدوں میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ روزہ رکھا، ایمان بڑھا، روحانیت ترقی کی، ایمان کا نور مل گیا، مسجدوں سے دور ہو سکتا ہے؟ یہ تو جو دن روزے کا بڑھتا چلا جائے گا، دن بڑھتے چلے جائیں گے، مساجد کی آبادی بڑھتی چلی جائے گی، اس کی زندگی کے عبادات کا ذوق شوق بڑھتا چلا جائے گا، اس کے نوافل بڑھتے چلے جائیں گے، تراویحوں میں قرآن سننے کی دلچسپی اور اس کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ روزہ رکھا، آنکھ کا نہ رکھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الصیام جنہ ما لم یخرقها، یہ روزہ تو ڈھال ہے، جیسے ڈھال سے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے، خطرات سے حفاظت ہوتی ہے، روزے سے ہر خطرے سے حفاظت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ اور دشمن تمہارا شیطان ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ ما لم یخرقها، جب تک کہ اس روزے کو پھاڑو نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ روزے کا پھاڑنا؟ فرمایا ہاں، روزے کی حالت کے اندر بھی غیبت سے نہ بچا، جھوٹ سے نہیں بچا، کھانے کا روزہ رہا، پینے کا روزہ رہا، ان چیزوں کا روزہ نہ رہا تو میری تربیت نہیں ہوئی، روحانیت نہیں بنی، ایمان میں ترقی نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہے بڑے ڈرنے کی چیز۔ بس اوقات نظر آتا ہے کہ بد دعا لگی تو نہیں، بد دعا لگی تو نہیں،
تو یہ بد دعا چپکے لگتی ہے، اور اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ یہ بد دعا چپکے لگتی ہے اور اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، کوئی نصیحت کی بات اثر ہی نہیں کرتی، کوئی رحمت کی بہار، مغفرت کی برسات اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ بد دعا اثر کرتی ہے، چپکے کرتی ہے، دلوں پہ کرتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، سینے کا دل نہیں رہتا، اس پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، مجال ہے اس کی زندگی کی روش بدلے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رمضان میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کے کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور شب قدر میں جبرائیل امین آ کر اس نیکیوں کی وجہ سے اس سے مسافہ کرتے ہیں، اور اس مسافے کا اثر یہ ہوتا ہے اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی نیکیوں کا اثر یہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہونے لگتی ہے۔ شب قدر میں جبرائیل امین آ کے اس سے مسافہ کرتے ہیں، اور اس مسافے کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں رقت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، اکیلے بیٹھا ہو اور اللہ کی محبت سے اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنسو کی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں کیا ہے، یظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کل قیامت میں اسے عرش کا سایہ دے گا جہاں سوائے عرش کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رقت پیدا ہوتی ہے، تو کس بد نصیب کو اللہ کی نبی کی بد دعا لگ جائے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسی رحمت کی برسات، ایسی بخشش کے بہانے، اور پھر بھی اللہ کے گھر سے دور رہا، اللہ کی بخشش سے محروم رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کسی کو رمضان مل جائے تو اس میں کوئی خاص عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خاص عمل تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں بہار آتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں، تو فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا اللہ یہ ذکر تو سارے ہی کرتے ہیں، کوئی خاص؟ فرمایا موسیٰ آسمان اور ساتوں آسمان اور اس پہ رہنے والے سارے فرشتے یہ سارے کے سارے ایک پردے میں رکھ دیا جائیں، اور کوئی اخلاص سے کہے یہ کلمہ دوسرے کلمے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا پردہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس سے بڑا خاص کیا ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو خاص عمل رمضان کا بتایا، خاص عمل وہ کیا بتایا؟ فرمایا ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہو، ہر وقت توبہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، توبہ اور استغفار کی کثرت، توبہ اور استغفار کی کثرت، کہ اللہ کرے معافی ہو جائے، اللہ کرے مغفرت مل جائے، اللہ کرے بخشش ہو جائے، سب کچھ ہی بدل جائے گا زندگی کا۔ اس لیے کہ جس کی بخشش ہو جاتی ہے
جس کی مغفرت ہو جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے اس دنیا میں 3 انعام ملتے ہیں، اسے اس دنیا میں 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے اسے نجات نصیب فرما دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کا معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ بخشش ہو جائے، معافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان دنوں میں، رمضان کی ان گھڑیوں میں کثرت سے اللہ سے معافی مانگ، ندامت کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی گناہوں کی سیاہی اور ظلمت پر ندامت کے ساتھ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کریم بخشنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ بخشش ہو گئی، دنیا آخرت بن جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بخشش کا تحفہ مل گیا 3 انعام ملیں گے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ نکلے گا، ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے۔ معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ تو اور دنیا میں کیا چاہیے؟ اور دنیا میں کیا چاہیے؟ دنیا کی جنت تو یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں کے ہر لمحے کی ہمیں خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنے مقبول بندوں کی طرح یہ ساعات یا دن رات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔